صرف اللہ کی ذات جانتی ہے کہ کسے کب کہاں اور کتنا عطا کرنا ہے۔ پرسکون اور مطمئن زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے، چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اس کا مقدر فنا ہے۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی اوروں کے لیے دوسرے ہیں۔ مسلمانوں کے زوال کی وجہ عبادات میں کمی نہیں، بلکہ دنیاوی معاملات میں بے ایمانی اور اسلام کو صرف عبادات تک محدود کرنا ہے۔ خود سے کمزور لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تم سے طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دیں گے۔ اگر رشتوں کو بچانا چاہتے ہو تو اپنی غلطیوں کو سدھارنا سیکھو۔ جب تک الفاظ کتاب سے نکل کر عمل میں شامل نہیں ہوں گے، نہ دل بدلے گا نہ دل کی دنیا۔ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، جبکہ اللہ برے انسان کو بھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ دنیا کی تمام اشیاء ضائع ہو جانے کے بعد پھر دستیاب ہو سکتی ہے، لیکن ضائع شدہ وقت واپس نہیں آ سکتا۔ وقت کی قدر کریں اور اسے کارآمد بنائیں۔ ہر چیز کو دوسرا موقع مل جاتا ہے سوائے اعتماد کے۔ اگر تم نے کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تو وہ کبھی بھی دوبارہ تم پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ سب کو سب کا پتہ ہے، مگر اپنا کسی کو نہیں پتہ۔ دولت وراثت میں مل سکتی ہے، مگر پہچان اپنے دم پر بنتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے، اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عاجز ہے۔ بدلتے ہوئے رویوں کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ لوگ روزانہ مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں۔ اپنی زندگی کے اکاؤنٹ میں 2 آپشن ہمیشہ کھلے رکھیں۔ نمبر 1 اپنی غلطی تسلیم کرنا، نمبر 2 دوسروں کو معاف کر دینا۔ الفاظ کی چوٹ جسم کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، بلکہ ترجیحات کا فرق ہے۔ ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، اے انسان ذرا غور تو کر، تو خود کیسا ہے۔ صدقہ جاریہ یہ بھی ہے، جو کچھ ہم اپنے لیے کرتے ہیں وہ ہمارے جانے کے ساتھ چلا جاتا ہے، لیکن جو ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں وہ ہماری میراث کے طور پر باقی رہتا ہے۔ آپ ہزاروں نیکیاں کر لو، کوئی آپ کو جنت کی خوشخبری نہیں دے گا۔ بس ایک غلط کام کر لو، لوگ جہنم کے دروازے تک چھوڑ کر آئیں گے۔ جن کے ساتھ زندگی گزارنی ہو ان میں نقص نہیں تلاش کیے جاتے۔ رشتے کا تقاضا اس بات میں نہیں کہ کوئی آپ کو مکمل کر دے، لیکن کوئی تو ایسا ہونا چاہیے جس کے ساتھ آپ اپنے ادھورے پن کو بانٹ سکے۔ زندگی جن لوگوں کو خوشی نہیں دیتی، ان کو تجربہ ضرور دیتی ہے۔ بچپن کے کھیل ختم ہوتے ہیں تو نصیب کا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے۔ جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں، بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ عجیب بات ہے نا، آنسو چھپانے میں ہمیشہ مسکراہٹ ہی ساتھ دیتی ہے۔ انسان سب ہی خوبصورت ہے، صرف غربت اور معاشرتی ناانصافی ان کا چہرہ بدل دیتی ہے۔ اور ہم لوگ اسی غلط فہمی میں مر جائیں گے کہ ہم سے بس نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے بارے میں ہی بس پوچھا جائے گا۔ چھوٹی سی زندگی میں ارمان بہت تھے، ہمدرد نہ تھا کوئی، مگر انسان بہت تھے۔ جب جینا ہر حال میں ہے تو مسکرا کر جینے میں کیا حرج ہے۔ کھانے میں نمک کو بڑے احتیاط سے استعمال کیا جاتا ہے کہ ذرا سی کمی و بیشی کھانے کا مزہ بگاڑ دیتی ہے۔ اسی طرح رشتوں کو بھی بہت احتیاط سے سنبھالنا پڑتا ہے کہ ذرا سی غلطی یا بدگمانی مضبوط رشتوں کو کمزور کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔
وفادار دوست کو ڈھونڈنا دشمن بنانے سے کہیں مشکل ہے۔ کسی کو دشمن بنانے میں لمحہ لگتا ہے، مگر سچے دوست کی تلاش میں عمر بیت جاتی ہے۔ جس کسی کو با وفا دوست مل جائے تو وہ اس دوستی پر کبھی نہ کھلنے والی گرہ باندھ لے۔ دوست وہ نہیں جو صرف زبان سے مدد کرنے کا ڈرامہ کرے، بلکہ دوست وہ ہے جو حقیقت میں آپ کا ساتھ دے۔ کبھی کبھی کسی اور کی خوشی کے لیے ان کے ساتھ چل کر دیکھیے، آپ کو وہ دلی سکون میسر ہوگا جو آپ کروڑوں خرچ کر کے بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ جب آپ سے کوئی پریشانی میں مشورہ مانگے تو مشورے کے ساتھ اس کا ساتھ بھی دیں، کیونکہ مشورہ غلط ہو سکتا ہے، آپ کا ساتھ نہیں۔ خوشی میں تو ہزاروں لوگ ساتھ دیتے ہیں، غم میں جو ساتھ دیتا ہے اپنا وہی ہوتا ہے۔ زندگی میں لچک ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے فائدہ مند، قیمتی اور قابل انسان بننا ہے تو پھر آپ زندگی میں جھک جائیں، دوسروں کی قدر کریں، عزت کے لیے محنت کیجیے، عزت کے لیے اچھے کام کیجیے، ہمیشہ دوسروں کو عزت دیجیے۔ منزل ہمارے قریب سے گزر گئی جناب، اور ہم لوگوں کو راستہ دکھانے میں رہ گئے۔ انسان تب سمجھدار نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ انسان تب سمجھدار ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگے۔ زندگی میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جو اپنے معمولات اللہ کے سپرد کرنے کے عادی ہیں۔ تنہا ہو جانا نظر انداز ہونے سے بہتر ہے۔ خوبصورت ہے وہ دل جو وفاؤں پر قائم رہتا ہو۔ یا اللہ، اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ رب فرماتا ہے تم مانگو تو صحیح، میں دینے کی حد نہ کر دوں تو کہنا۔ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت اور عزت کے۔ پریشان ہو تو سر مت پکڑو، سر کو اللہ کے سامنے جھکا دو۔ برا وقت گھوڑے پر بیٹھ کر آتا ہے، لیکن جاتا چونٹی کی پیٹھ پر ہے۔ مگر جاتے جاتے بہت سے فضول اور مطلب پرست لوگوں کو بٹھا کر لے جاتا ہے۔ اگر سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو تم سے زیادہ امیر شخص کوئی نہیں ہے۔ کسی بھی خواب یا آرزو کے ٹوٹ جانے سے زندگی سے مایوس نہیں ہو جانا چاہیے، کیونکہ گھڑی کے خراب ہو جانے سے وقت نہیں تھم جایا کرتا۔ کتابوں کو دیواروں پر سجانے سے بہتر ہے کہ کتابوں کو پڑھ کر دلوں میں اٹھتی ہوئی دیواریں گراتے جائیں۔ کوئی بھول جائے تو پریشان مت ہوا کریں، لوگ تو اپنے ہاتھوں سے دفنائے ہوئے لوگوں کی قبریں بھی بھول جاتے ہیں۔ لوگ کیسے میرا یقین کرتے، جھوٹ میرے بیان میں تھا ہی نہیں۔ خاموشیاں کبھی کبھی بہت تفصیل سے جواب دیتی ہیں۔ ذکر ہوتا ہے، منتر نہیں جو گن گن کے کیا جائے۔ اسے بے حساب کیا کریں تاکہ اللہ آپ کو بنا کسی حساب کتاب کے نعمتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ لا علمی میں ہم ایسے کتنے ہی کاش لگا دیتے ہیں جن کا پورا ہونا ہمارے لیے بربادی ہی لاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ بہتری مانگو، کسی جیسی زندگی یا خوشی نہیں مانگو، صرف بہتری مانگو۔ خدا ہر ماں باپ کو اتنی عمر دے کہ وہ ساری خوشیوں کو دیکھ سکے جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی ہے۔ ہر کسی کو غموں کا خلاصہ نہیں دیتے، مزہ لینے والے کبھی دلاسا نہیں دیتے۔ یہ جو دھڑک رہا ہے سینے میں بہت قیمتی ہے، ہم ہر کسی کو یہ احساسہ نہیں دیتے۔ کیا شکایت کرنی ان لوگوں سے جن کے دل میں احساس نہ ہو۔ تعلقات ہمیشہ دل سے رکھیں، مطلب سے نہیں۔ جتنی ذمہ داری سے لوگ الٹی جوتی کو سیدھا کرتے ہیں، اگر خود کو سیدھا کر لیں تو دنیا جنت بن جائے۔ زندگی نے یہ سکھایا ہے کہ ہماری خامیوں سے زیادہ ہماری خوبیوں کی وجہ سے ہمیں ناپسند کیا جاتا ہے، اور پھر اللہ حقیقت دکھا دیتا ہے ہر رشتے کی، ہر محبت کی، اور فرماتا ہے
بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں، اس لیے انہیں وضاحتیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ شیطان آپ کے پاس سرخ چہرے اور سینگوں کے ساتھ نہیں آتا، وہ آپ کے پاس ہر اس چیز کے بھیس میں آتا ہے جس کی آپ کبھی خواہش کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی شخص کی نیت درست ہو، لیکن اس کا عکس دکھانے والے کی نیت ٹھیک نہ ہو، لہٰذا ہر سنی سنائی بات پر یقین مت کیا کرے۔ جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطے کم کر دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں تو اپنا نام اچھا رکھ لیں، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں۔ دکھ سب کو ملتے ہیں، لیکن اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنا دکھ بھول کر دوسروں کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ کامیاب ہو گئے، دولت والے کامیاب ہو گئے، مگر قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔